بولو کون بولے گا؟ سوال کرو. دیکھو ایک تو یہ آج ایسا ہوتا ہے نا کہ پچھلی نشست کے حوالے سے سوال نہیں کرتا. جو اب کتاب میں نکلی وہ اس کے بارے میں مبینہ سے بات ہوتی بات فریش سادہ بتا رہے 6 دن دل میں والی بات نہ کرو. جو اسی وقت کو بچاؤ جس وقت گاؤں سے بات کی تھی اسی وقت وہ اب بات اسٹیج ہو جاتی بات. آپ سوال کرو تمہاری ڈیوٹی بن گئی فریش. ہاں بن گیا پر بولو سب لوگ بتاؤ. سارے مل کے دعا کرو اللہ تعالیٰ پر. آمین. دعا تو ہوگی. ایک وجہ کوئی نہ کوئی ایسا مسائل جو اتنے ذاتی نہ ہو کہ دوسرے کی دلچسپی نہ ہو. ایسے بھی مثال ہوتے ہیں جی جس میں دوسرے کی دلچسپی نہیں ہے. کوئی اپنا وہ نظم تھوڑا سے بیمار ہے اللہ اس کو ذاتی دے یہ تو. اب اس میں مجھے جو ایسے واقعات دوسرے کے حق میں کچھ نہیں ہوتا کہ بیماروں کو شفا جنرل بات ہے اور تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے یہ جنرل بات ہے. یہ تو ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ذاتی زندگی چھوٹی سی زندگی اس کو اللہ تعالیٰ آسانی دے. چھوٹی زندگی ہوتی ہے اس میں زندگی سے زیادہ ہی دکھ ہو جائے. دکھ کیا ہوتا ہے پسندیدہ چاہے ناپسند ہو جائے یہ دکھ ہے. یعنی کہ آپ پیٹ کا گھر جو ہے نا وہ غیر آپ پیٹ ہو جائے تو یہ دکھ ہو جاتا ہے. سفر ذرا مشکل ہو جائے صبح دفتر جا ٹائم پہ جانا نہ مطلب پہنچے کہ دکھ ہو گیا ہے نہیں بات. وہ جو تجد گزار اٹھتے ہیں تجد کے لیے وہ اگر نہ اٹھ سکیں تو اس کو تکلیف ہوگی. مجھے خواہش نیکی کی ہو اور عمل کوتا ہو جائے تو پرابلم ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ مطلب مہربانی فرماتا ہے کہ سنگت نیک ہو. تو ویسے ایک اچھا علاج بہت سارے پرابلم کا کہ بندہ ساتھ ساتھ تکلیفوں کو بھولتا جائے. ایک طریقہ جمع کر لو اچھا انسان یہ آپ نے بات کہی ہے پھر بھولنا نہ بعد میں. اچھا کیونکہ کہا ہے دوبارہ بھی کر پھر مطلب اس کہانی سے ایک بات چلے گی بات چلے دوسرا پرابلم ہو جائے. یعنی کل کے مسائل آج بیان کرتا ہے انسان. اس میں مطلب ہے کہ رات بھر وہ اندر اس نے دل رکھا ہے کیچڑ کل کا دکھ اندر رکھا ہوا ہے اور 6 سال پرانا غصہ رکھا ہوا اس نے. یہ غصہ ہوتا ہے بدبودار ہو گیا غصہ بھی. پرانے غصے پرانی رنجشیں پرانے مسائل پرانی فائلیں پرانے کاغذ نجات پاؤ. پرابلم یہ 2 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں دنیا میں یا تو چھوڑ دی جائیں یا جوڑ دی جائیں. اچھا جس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو توڑنا کیا ہے. مقصد ہے کہ اگر زندگی گزارنی ہے 2 آدمیوں نے انسانوں نے یہ سوچنا چاہیے مسئلہ سوچنا چاہیے کہ ایک طلاق ٹوٹنے والا نہیں ہے. اب پرابلم کیا ہے یہ توڑ دینا ہے تو پھر پرابلم کیا ہے. تو وہ لوگ پرابلم کرتے ہیں جو نہ چھوڑتے ہیں نہ اس کی جان بخشی کرتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ رہتے ہیں نہ جاتے ہیں. یہ پرابلم مقصد ہے کہ دقت بھی پہلے کرنی ہے اور نجات بھی نہیں پانی. اس لیے ان باتوں کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے گا. میری بات سمجھائی. دوستی ہے نا روز بک کرتے رہتے ہیں دوست کے خلاف اس کو چھوڑ دو. کوئی چھوڑنا نہیں ہے تو پھر بند کرو اس کے خلاف بات. کہنا ہے بدتمیز آدمی تو پھر تو چھوڑ دے تو ڈبل بدتمیز ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا انسان سے. وہ یہ ہمارے جس محلے میں رہتے ہیں وہاں بڑی پرابلم ہے تو چھوڑ دے محلہ. کہتے ہیں محلہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. کیا پتہ محلہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے تو پھر پرابلم بند کر دے. رہنے دو یا تو خوشی سے رہ یا پھر جگہ چھوڑ. عام طور پر انسان کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ دقتیں اکٹھی کرتا ہے دقتیں بولتا ہے دقتیں لوگوں کی پیدا کرتا ہے. 4 آدمی بیٹھے نا وہ خوشی کی بات کر بیچارے خوشی بھی کیا دھوکھا ہی ہوتا ہے. بات کر رہے ہیں تیسرے آدمی آپ کیا بتائیں پتہ ہے کیا ہوا
اس وقت آ رہے تھے گاڑی کے ساتھ، بس کے ساتھ گاڑی، اور دونوں آمنے سامنے آ رہی تھی، خدا ہنگامہ کر کہتے خون ہو گیا، اب مجھے آرام سے بیٹھنے نہیں دے گا ان لوگوں کو. یہ جو ہے نا، یہ ہے مطلب اے لومن کا برڈ، بدشگون پرندہ. یہ مطلب یہ بے چینی خبر سنانی ہے. فرق ہم مطلب بے چین والے لوگ ہیں، فرق ہے تھوڑی دیر کے لیے. اب مجھے بے چین خبر نہ سناؤ. ہاں مجھے بھی ہم نے آرام سے بیٹھیں گے. اور اگر بے چین خبر سنانی ہے تو پھر فیصلہ لو کہ یہ نسخہ صحیح ہے کہ میرا گھر. اگر وہ نسخہ بھی نہیں لینا اور بے چین خبریں بھی سنانی ہے تو تم پرابلم کریٹ کرتے ہو. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ تم اپنا کوئی نہ کوئی سوال سوچا کرو. آئے جو گھر سے چلے جاؤ تو خیر کے کوئی نہ کوئی سوال تو ہونا چاہیے. اور پھر مجھے بھی چلے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے. یو مسٹ نو سم تھنگ اباؤٹ واٹ یو وانٹ ٹو نو. جو انسان جاننا چاہتا ہے اسے کچھ عنوان تو جاننا چاہیے نا اس کو. مطلب انسان کو اور جب منشن نے بات کرنی شروع کر دے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ پتہ ہونا چاہیے. اب آپ لوگ سوال کرو تاکہ گفتگو کی دروازہ کھلے. ہاں آپ بولو گا. جس سفر سے آپ نکلے ہوئے ہیں تو یہ آدمی کو کیسے اندازہ ہو کہ وہ اس میں کہاں تک کوئی آگے بھی جانا ہے یا اپنی جگہ پہ جانا بھی ہے؟ کیا آدمی کو کیسے اندازہ ہو کہ وہ جو سفر کر رہا ہے اس میں کوئی ترقی بھی ہو رہی ہے یا نہیں، یا اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا؟ ہاں اس میں اصل میں کوئی باطن کا سفر جو ہے نا، اس میں کوئی ترقی کی بات نہیں ہوتی. ایسے سفر ہی ہوتا ہے. ایک لمبا سفر ہے، اس کا پتہ چلتا ہے فرق جا کے آخری علامات میں. لامحدود سفر ہے نا، آپ چل پڑے، چلتے جاؤ. اور روحانیت مثلاً تعلق ہے، روحانیت کو تعلق ہے، شاخ کے ساتھ تعلق ہے، بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے. اگر تعلق قائم ہے تو ترقی کی ضرورت کو نہیں. میرے والے کل بھی ہم گئے تھے پیر صاحب کے پاس، آج پھر کیا ہے پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب سے ملتے رہتے. ترقی کو نہیں ہوئی. یہ ترقی کافی ہے کہ تعلق قائم ہے، ورنہ جو ترقی کرنے والے ہوتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں شہر کو. کہتے ترقی ہوگی مجھے وہ لگا دیا ملتان میں، مطلب جان چھڑا دی تھی. تو شہر کی زندگی میں اگر اس کو منزل کسی اور شہر کی مل جائے تو یہ ترقی تو کوئی نہیں ہے، یہ تو جدائی ہوگی. اس سے مطلب عام آدمی بڑا غور کرنا چاہیے اس بات کو. ان سفر کے اندر ترقی یہی ہے کہ آپ کا اگر دنیا سے دل نہیں لگتا، دنیا کے ساتھ آپ آخرت کی طرف رجوع کر رہے ہوتے. یہ ترقی ساری اصل جتنے یہ باطنی سفر ہے ان میں پہلا قدم ہی ترقی کا ہوتا ہے، کہ جو پہلا قدم ہے وہ آخری قدم ہوتا ہے. جس طرح محبت کی دنیا میں کہ محبت میں ترقی ہو رہی ہے آج کل، وہ ترقی کیوں نہیں، محبت تو ہوگی جو ہوگی. اب اس کے اندر کمی بیشی کوئی بات نہیں. کل سے آج زیادہ محبت ہو گئی ہے، کریں گے نہیں محبت ایک دم. عامر بازم میں اس کا مطلب ایک صفائی ایک دن بھی ہے وہی کافی ہے. اس کے اندر درجے بدرجے نہیں ہوتے. ہاں کہنے کے لیے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. آپ کہنا چھوڑ دو کہ میں روحانی سفر پہ ہوں تو کافی ہے. جب لوگ پوچھیں گے تجھے کیا ملا، پھر تیرے لیے پرابلم ہوتا تو لوگوں کو کچھ نہ بتاؤ. لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ اپنا سفر کرتے جاؤ اور لوگوں کے سامنے جواب دہی نہ ہو کہ باطن کا سفر کیا ہے. تو مثلاً آپ نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، تو ایک آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ نمازیں پڑھ کے تجھے کیا ملا، تیری زندگی تھی یہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ تو یہ جہاں بتاؤ کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں. لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونے سے گریز کر دو. لوگوں کو آپ خود ہی نماز کرو گے، بتاؤ گے لوگوں کو اپنے حالات، تو پھر لوگ خود ہی تم سے پوچھیں گے. لوگوں کو شامل ہی رکھو. جس مسئلے میں لوگوں کو گواہ بنا دیا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. لوگوں کا کام چاہیے کہ مسئلہ حل نہ ہونے دے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو شامل نہ کرو، اپنے مسائل اللہ کے روبرو پیش کر دو، اپنا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں پھر ترقی سے کی کوئی بات نہیں سوچے کرو، کافی ہے. استقامت ہو رہی ہے، کافی ہے. استقامت ہی ترقی ہے. ہاں بولو.
کتائی تو آپ بولو کہا جائے دیکھو نیکی کا اعلان جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے کہ ریا سے بچ جائے. آپ نے نیکی کا اعلان بڑا مشکل ہے کہ بندہ ریا کاری سے بچ جائے. تو نیکی کا اعلان جو ہے اس لیے نیکی کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے. آدمی نہ بتائے کوئی آدمی فرض کی جو نماز پڑھتا ہے تو وہ نہ بھی بتائے تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے. وہ نہ بھی بتائے کیا لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا کہ نماز فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ادا کر رہا ہے. اب اس جواب بھی کی کیا ضرورت ہے؟ چادر تو بات ٹھیک ہے کہ نیکی تو کرنا ہی نا. جو اپنی جان بخشی کرانے کا طریقہ ہے کہ آپ ابھی جان بخشا کر رہے ہیں فرض ادا کر رہے ہیں حقوق ادا کر رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں. نیکی پہ گواہ کیا ہوا؟ کوئی گواہ نہیں. انسان نیکی کرتا ہی ہے. سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی توفیق ہوتی ہے. نیکی کرنے کا جذبہ اللہ نے دینا ہے. نیکی کرنے کے لیے آپ کے پاس آزاد جوارے اللہ کی طرف سے ہیں. وہاں نیکی کرنے کا موقع بھی اللہ کی طرف سے ہے اور منظوری بھی اللہ کی طرف سے. چلیے شکر ہی کرتا ہے. آپ نے نیکی کیا کرنی ہے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کون ذرا پوچھو مہمان سے. بولو جی سوال آپ ڈاکٹر صاحب. ہاں آپ کو بلایا اس لیے آج. کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے اور بعض اوقات جو دکھ بھری خبر سننے کو ملتی ہے پھر وہ انتقام ہے وہ خوشی ملتی ہے. اور یہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. دوسرا جس چیز پہ ہم آج خوش ہو رہے ہیں این ممکن ہے اس چیز پہ ہمیں کل افسوس کرنا پڑے. اچھا یہ ہے لاجیکل بات کہ کوئی خوشی زندگی میں ایسی نہیں آتی جو غم بن کے نہ جائے. جتنی بڑی خوشی آتی ہے نا آپ کے گھر میں آپ کے پاس اس کو مہمان سمجھو. اب خوشی جب تک رہے گی جب گھر میں یا رہے گا خوشی اس کو ذرا خوشی بس ہے میرے میں جب تک خوشی ہے نا تو اس کا نام کیا رکھو گے آپ؟ مہمان. اور مہمان میں جانا ضرور ہے. خوشی کی رخصت کا نام ہے غم. آپ پرماننٹ نہیں ہو سکتی خوشی کیونکہ جانا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جو ہم نے کیا سمجھا تھا وہ تو غم بن گیا. اور اگر نہ جائے تو پھر خوشی ختم ہو جائے گی. خوشی صرف وہ ابتدائی گلو کا نام ہے اولین چمک کا نام ہے خوشی. اور اگر یہ مستقل ہو جائے فرض کرو آپ کو حکم دے دیجیے ہر روز عید مناؤ تو آپ روزے رکھنا ہی چھوڑ دو. یعنی روزے رکھنا مشکل نہیں ہے پھر روز عید منانا بڑا مشکل ہوگا. آپ سال میں ایک عید مناتے ہو تو سال بھر مطلب ذکر کرتے رہتے ہو خرچ کا مجھ سے بڑھ خود آپ کی بات کرتے رہتے ہو اور 2 مہینے پہلے ذکر شروع کر دیتے ہو کہ بچے کو سال عید کے مطلب مہنگائی ہمارے میں آ جاتا ہے 10 سے 20 روزے شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ مہنگائی نہ کرے. لوگوں کو کہا جائے کہ برابر رکھے برابر مہنگائی ہو رہی ہے یہ ہے اور تمہارے اسلامی چلتے چلتے مطلب عید آ گئی جی کیا عید آ گئی عید آ گئی جس کے لیے آ گئی. اپنا دیکھو 2 ایڈوانس لیے ہیں 4 اتار لیے ہیں. جن لوگوں کے پاس مسائل ہوتے ہیں کئی لوگ غریب ہوتے ہیں نا شاید تو نہیں مطلب غریب نہیں ہوتے ہیں نا ان کے مسائل ہو جاتے ہیں. اب مطلب خوشی جو ہے یہ بھی دیر پا رہی ہے بلکہ کوئی خوشی دیر پا نہیں سکتی. ایک تو چیزیں وجہ ہے کہ خوشی جو ہے جتنی دیر قائم رہے گی اتنی دیر رنگ بدل جائے گی. یا پڑی پڑی ضائع ہو جائے گی یا رخصت کے وقت غم دے جائے گی. وہ کہتے ہیں رخصت کے وقت صبر کی تلقین کر گیا ایمان ہی میرا مجھے بے دین کر گیا.
رخصت ہو جاتی ہے ہر چیز خوشی کی، دیر نہیں رہ سکتی اس کے اندر، یہ باہر کی طرح ہے، بس آئی اور جائی چلی گئی۔ دوسرا یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے خوشی سمجھا، ایکچولی خوشی نہیں تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے کہ ایز ممکن ہے وسان تحبوا شیئا فہو شر لکم وسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، ایز ممکن تم ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو، پسند کرو وہ چیز تمہارے حق میں بری ہو۔ مطلب ہماری پسند خوشی، ناپسند غم۔ ایز ممکن ہے کہ ہم جس کو پسند کر رہے ہیں وہ نقصان دہ ہو، تو کل کو نقصان جب کرے گی تو پھر ہمیں اپنی خوشی پر افسوس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا، وہ چیز جس پہ ہم خوش ہو رہے تھے وہی ہوگا، اس کو بڑے دوست سمجھا ہم نے، اب کیا بتائیں گے کیا کر گیا، بس وہ سارے نقصان وہی کر گیا، مقصد یہ کہ اس نے بڑا نقصان پہنچایا، گھر کا بھیجی تھا لنکا ہی ختم کر گیا۔ تو یہ بھی ممکن ہے جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ بری بات ہو۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، میرے خیال کوئی آدمی ایسا نہیں اس نے رکھنا جس کو رلائے نہ اللہ۔ ہر آنکھ جانے اس میں سے خاص مقدار اور تعداد کے آنسو گرنے ضرور ہے، آرام سے رو لو تو اچھا ہے، ورنہ رلاؤ دیے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے والے جو نا وہ بچہ تھے غم سے، اگر یاد میں نہیں رو گے تو غم کے ساتھ رو گے، رونا ضرور پڑے گا۔ کون سی آنکھ جو غم سے جہاں روتی نہیں، جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں، اپنا غم نہیں تو کوئی محبوب غم دے جائے گا، اب بس کتنے کب تک بچو گے؟ چلو ماں باپ کا خیال اولاد ہوگا خیال، کسی کے ساتھ تعلق ہوگا۔ قبرستان کا مطلب ہی یہی ہے کہ عین ممکن ہے کوئی تمہاری پسندیدہ شاید اس میں جا پہنچے، تمہیں غم ضرور دینا، کوئی خواہش ٹوٹ جائے، کوئی ناتمام ہو جائے، کوئی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، وہ نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کوئی پھل ٹوٹ جائے، کوئی یہ ہو جائے، کوئی وہ ہو جائے، کوئی مال میں خرابی آ جائے، کوئی موت ہو جائے، کوئی نہ کوئی تکلیف آ جائے، تو یہ جب تک آنکھیں موجود ہے اس میں نظارے بھی آئیں گے اور اس میں آنسو بھی آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، غور سے کبھی دیکھا کرو نا، ضرور آئیں گے مشکلات، کبھی آئے جانا ہے، آنسو کا آنا بہت ضروری ہے۔ یہ جتنی آنکھ ہے پتھرائی ہوئی اس کے باوجود بھی آنسو ہیں، تو یہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ مطلب اپنی یاد والے آنسو دے، یہ نہ کہ دنیا کے غم والے آنسو ہوں، حسرتوں والے آنسو سے بچنا چاہیے، یہ غم کے آنسو سے بچنا چاہیے۔ شکایت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یا اللہ اس نے پھر مجھے مارے، اب شکایت کرتا ہے، کہا جا رہا اللہ تعالیٰ کی طرف، مطلب یہ کہ یہ آنسو بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا اور آنسو ندامت کے آنسو، مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیے پر نادم ہیں، بڑا افسوس ہے، اور اتنا افسوس ہے کہ بہت ہی افسوس ہے، آکاش سے ایسا نہ ہوا ہوتا جو ہو گیا، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب پھر یہ آنسو آتے ہیں ندامت کے آنسو، بعض بات کچھ خوشی کے بھی آنسو بنتے ہیں، تھوڑے سے لبریا ہو جاتا ہے کہ او اتنی خوشی، ہم نے جو مانگا تھا اس سے تو بہت زیادہ آ گیا، احسان، احسان کا اظہار آنسو، محبت میں آنسو آتے رہتے ہیں، مل کر رونا تو رو کے ملنا، مطلب یہ کرتے رہتے ہیں کہ جانے پہ تو رو، آنے پہ کیوں رہے تم، جب ہم ملنے کے لیے آ گئے پھر کیوں رہے، کدا وجہ نہیں پتا، جب وہ جانا جدا ہوئے پھر رہے، اور جب ملے پھر رہے، یہ ہوتا رہتا ہے، گرد قدرتی طور پر مطلب انسان میں رہتا ہے۔ تو یہ انسان کو جو ملتا رہتا ہے، خوشی بھی آتی رہتی ہے، غم بھی آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ضرور ہے کہ وہ کہتا ہے میں خود ہی مدد بھیجتا ہوں، کبھی خوشی بھیج دی، کبھی غم، کبھی بے سبب خوشی ہوگی بیٹھے بیٹھے، پتہ کیا بات ہے، وہاں کیا خبر ہے، اتنا تمہارے چہرہ چمک گیا، کہتے پتہ نہیں کیا اندر سے مطلب طبیعت کے اندر سرشار ہو گیا، اچانک سرشار ہو گیا۔ تو یہ بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی غم آتا ہے بلا اسباب، کہتے یہ موسم جانے، یہ موسم بڑا خطرناک ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہاں آج کل ہر آدمی یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے، پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ نہ کچھ مطلب ہو کے رہے گا۔ اب یہ پیٹ پکڑنے کی شکل ہے، مجھے کہتا ہے پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا، خیر خیر ہی ہونے والی ہے، آج کل کاروبار چل رہا ہے۔ تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں سیاست میں رہ گئے ہو نا کسی مقام پر، جنہوں نے اپنے علاج سیاست میں رکھا ہو کہ وہ کچھ کام کرنا ہے، میرا خیال ہے اس وقت سیاست میں کوئی آدمی واقف نہیں ہے، اگلا انقلاب آئے گا پھر ہمارے واقف آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کچھ سے کچھ ہونے والا ہے۔ دیکھو نا یہ کیا، یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی زندگی ہے، یہ کوئی ایسا ہے، یہ کوئی ویسا ہے، تو ساری افطاری غلط ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو بہت جلدی کوئی انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، پرندے زمین پر چلیں گے اور انسان آسمان میں اڑیں گے، کیا انقلاب آئے گا، وہی جلائے کا بیٹا وہ اپنا کپڑا ہی ہونے گا، کیا کرے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ انقلاب کتنے آئے آپ نے کتنے دیکھے، ہم نے بڑے دیکھے، تو کامن مین کا انقلاب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کامن مین کا انقلاب کیا، غریب کا کیا انقلاب ہے، مزدور کا کیا انقلاب ہے،
انقلاب اوپر ہی اوپر سیر کر کے چلا جاتا ہے. ایک بھائی براجمان ہو جاتا ہے, دوسرا بھائی معزول ہو جاتا ہے, پھر اگلی باری آتی ہے وہ براجمان ہوتا ہے, وہ معزول ہوتا ہے. گھر کے اندر ہی بدلے بات گھر کے گھر میں رہ جاتے ہیں. یہ کچھ خاندان ہیں جو کھیل کر رہے ہیں اوپر, اور آپ پر کھیل چل رہا ہے, اور باقی تماشائی ہے یا تماشبین ہے, پتہ نہیں کیا کہا جائے. باقی لوگ دیکھا پتا ہمارا تیرا اس آدمی چل رہا کیا جو جیت گیا ہے. تو آپ غریبی کا تیرا علاج کو نہیں ہے, تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے گھروں میں مطلب اپنا خرچہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات, اور وہ اس کی جلسہ چلانے والی اور ان کی داد دینے والے یہ سمجھ ہوتے غریب بیچارے کہ ہم بن رہے ہیں بیوقوف, اصل یہ بیوقوف بن جائے. تو اس طرح غم آتے رہیں گے, خوشیاں آتی رہیں گی. اور انسان آپ جو کہ محدود ہے نا, محدود انسان جو چھوٹا انسان جو ہے نا, کسی بڑے انسان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ سمجھ کے تھوڑی دیر کی بڑائی محسوس کر لیتے کہ یہ میں چلا ہوا میں وہ موٹر کار میں بلایا تھا جلسے میں مرون کی بات ہمیں اجازت دیا ہے مراد امیروں کو, ہم نے اجازت دیا تو کوٹیاں راٹ کر دی ہم نے. مقصد ہے کہ وہ آنے والا وقت ہے, وہ امیروں کے سے غریبوں کو ملیں گے تو لوگ مکان الاٹ کرتے رہے بیچارے لوگ پر کتاب یہ ہے بہت جلدی اس کو ایسے کر دیا جائے گا, یہ تقسیم ہو جائے گی, ہر چیز تقسیم ہو جائے گی, ہمیں پتہ ہے ایسا بے شمار مطلب لوگوں کو غلط فہمیاں ڈالی گئی. اور پھر ایک دور آیا, اس کے بعد اگلا دور آیا, پھر وجوب خان کا زمانہ, مرحوم صاحب کا مرحوم خان کا رحمۃ اللہ علیہ ساری ہے, وہ زمانہ آ گیا, اندر سے مطلب انقلاب آ گیا. آپ کو پتا بے شمار انقلاب آیا, نہیں ہوا کوئی انقلاب نہیں ہے, اس سے آگے بات ہوئی کوئی انقلاب نہیں, پھر آگے کوئی انقلاب. تو یہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذاتی زندگی میں سکون عطا فرمائے. یہ باہر کا انقلاب نہیں کام آئے گا, اور اندر کا انقلاب کام آئے گا. تو اس کو دعا کیا کرو آپ, سکون حاصل کرو, اللہ تعالیٰ سے فضل حاصل کرو, اللہ کی رحمت مانگو. چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں کچھ نہ کچھ کام کر جاؤ. سکون کے 2 لمحات ہی صحیح. ہاں سعد الدین صاحب بول رہے ہیں آج. ہاں بولو, نہیں بولنے کا وقت آ گیا, ٹائم آ گیا. کیا کہتے ہیں سکون کے کام؟ سکون فضل سے ہے, کام سے ہے نہیں. ایک بات یہ ہے, سکون کا ایک ہی کام ہے, کام کہتے ہو تو اپنے سکون کا کام یہ ہے کہ کسی کو سکون پہنچا دو, چاہے وہ کوئی جاہل ہو. مطلب یہ کسی کو سکون پہنچا کے چور آ جائے نا, اس کو بھی کہا چوری تو اپنے کرتے رہے, چائے پی کے جا. مطلب کہ کسی کو سکون پہنچانا یہ کام ہے. تو اگر تم سکون پہنچانے والے بن جاؤ تو یقیناً تم سکون حاصل کر لو. سکون کا اس سے بڑھ کے اور کوئی نسخہ نہیں ہے. سکون جو ہے یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. کیفیت جو ہے نا یا تو اللہ کے قریب ہونے میں آتی ہے, اللہ کے ذکر سے وہ حاصل ہوتی ہے. اللہ کے ذکر میں انسان محو ہو جاتا ہے جو سکون میں ہے. سکون کا معنی ہوتا ہے کہ حرکت میں نہ رہے. حرکت ہوتا ہے مطلب خواہش کو اتار چڑھاؤ. دل کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ خواہش کو اتار چڑھاؤ, وہ لینا وہ لینا وہ لینا, وہ خواہش کرتا چلا جاتا ہے. اور جب دل حالت سکون میں آ جائے کہ خواہشات جو ہے نا وہ آپ سو جائیں, دم توڑ دیں, اور انسان جو ہے وہ زندگی کے فرائض کی طرف نکل جائے خواہشات کے بجائے, تو حالت سکون آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے. دوسرا اس کی اور ایک خوبی ہوتی ہے کہ اگر نفس کی مداخلت ختم ہو جائے تو حالت سکون ہو جاتے ہیں. تو دل کا سکون عام طور پر نفس کی مداخلت کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسرا ساتھ وہ حاصل کرو, بزرگوں کا وہ ساتھ حاصل کرو جس کے ساتھ آپ کا قرار قائم ہو جائے. نیک ساتھ جسے آپ کہتے ہیں, نیک ساتھ جو ہے نا. اور ایک بات یاد رکھنا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیک کتاب سے بہتر ہے کم نیک بندہ پکڑ لو. تو کیا بات ہے؟ چھوٹا نیک پکڑ لو. مطلب ایک بہت بزرگ کی کتاب ہے اور چھوٹا بزرگ آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو چھوٹے بزرگ کے ساتھ دے دو, کتاب نہ پڑھو. تو کتاب جو ہے نا ایک قسم کی زندہ بزرگوں کی توہین بھی ہے. یعنی کہ بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہو, کہتا میں حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں. ایک اور میرے پیر صاحب ہے نا, اس کی توہین ہے. یہ انسلٹ ہے. انسلٹ کس بات کی کہ مقصد ہے کہ اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں. یا کوئی بہت بزرگ آ جائے, سچا بزرگ آ جائے, آپ یہ دیکھو کہ یہ انسان ہے نا کسی
دیکھا ہم نے دیکھا کہ دو بزرگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تیز گفتگو ہو گئی تو ایک دوسرے کو کسی پوائنٹ پہ زور لگا رہے تھے، وہ اپنا پوائنٹ کنوے کرنا چاہ رہے تھے، وہاں تھے وہ دونوں کے بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے بزرگ، یہ یوں ہے یہ یوں ہے۔ ایک بزرگ نے کام سوچا، ہم دیکھتے ہیں انہوں نے یہاں پر رکھا ہاتھ سورج میں بول شروع کر دی، کہتے بول اب آگے سے کون بولے، پھر انہوں نے گراجی پڑھنا شروع کر دیا تو یوں مطلب اپنا پوائنٹ جیت لیا۔ یہ بھی کسی کو چپ کرانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو سکون کا کیا ہوتا ہے؟ سکون پہنچانے سے اللہ کی یاد سے، اور وہ اللہ کی طرف جو جانے والے راستے ہیں ان پر کسی طریقے پر چلنے سے، یا ان کے چلنے والوں کے ساتھ چلنے سے، یا کسی زندہ انسان کے ساتھ۔ یہ دیکھو کہ کوئی شخص ایک بات یاد رکھو، سکون کا میں نسخہ بتا رہا ہوں، نسخہ پھر آپ لکھتے تو اس کو یاد رکھو دل میں۔ کیا کہا میں نے؟ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ تو پتہ چل رہا تھا آپ کو؟ ہاں آپ سے بات کر رہے ہیں کہ سکون کا نسخہ یہ آپ بات یاد رکھ لو کہ اللہ کے دربار میں، اور اللہ کا دربار ہر جگہ ہے۔ صاحب کیا کہا؟ ہر جگہ ہے، ہاں جہاں بھی لگ دربار وہاں بھی لگ دربار جا۔ اللہ کے دربار میں کوئی ایسا انسان جس کو اللہ نے انسان بنایا، کوئی ایسا انسان آپ کے خلاف فریادی نہ ہو، چاہے وہ غلط فہمی میں ہی فریادی ہوا۔ یہ بات ہے نہیں، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس نے کھانا مانگا آپ نے انکار نہیں کیا، صرف آپ مصروف تھے تھوڑی دیر کے لیے، اچھا میں ٹیلیفون کر رہا ہوں، اب اصل میں اس نے مائنڈ نکال لیا اللہ علمی میں کہ شاید میرے کھانے سے انکار کر گیا، اس کے دل میں سے فریاد اللہ کے دربار میں پہنچی، فریادی ہوگا تمہارے خلاف، اپنے خلاف فریادی نہ کھڑا ہونے دینا، یہ نصیحت ہے، اور ورنہ سکون برباد ہو جائے۔ او گلگل آئے لمک وہ پتہ کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایسا دیکھا لکھتے ہیں لوگ کتابوں والے کہ ایک چھوٹی سی بستی شہر تھا، بستی اور شہر کے درمیان کسی بزرگ کے نام سے بھی یہ واقعہ لکھتے ہیں، اس میں ارتعاش پیدا ہونا شروع ہو گیا، جیسے زلزلہ نہیں بچال ہوتا، اس میں جھٹکے آنے شروع ہو گئے، ہر آدھے سیکنڈ کے بعد گھنٹے کے بعد یعنی وہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ لوگ بڑے بتا رہے کہ بھائی یہ زلزلہ ہے تم پاس ہو، یہ تو چلتا جا رہا ہے، کئی گھنٹے ہو گئے، بڑے حیران، بھاگو وہ درویش دیکھو کدھر گیا، فلاں درویش کدھر گیا، ایک درویش گمشدہ پایا، اس کی تلاش میں گئے، وہ آگے دیکھا ایک مزار پر مطلب اس نے مطلب سارے مزار کو پکڑا ہوا ہے، اس کو زور زور سے ہلا رہا ہے، کہتے یہ دیکھو میرے ساتھ انسلٹ کر دی، میری انسلٹ کر دی، میری توہین کر دی، وہ اس کو جھٹکے دے تو ادھر لڑ کے باہر بجا لا رہے۔ میرا مطلب ہے اپنے خلاف کسی ایسے فریادی نہ مطلب آنے نا، فریاد کی میں بات بتاتا ہوں۔ اب یہ فریاد غلطی بھی نہیں ہے، میری بات سمجھا رہی ہے آپ؟ ہاں کیسے سمجھا رہی؟ ایک درویش تھا، سچ مجھ کو درویش، اس کا نام تھا کیا نام تھا؟ سرمد، نام سنا ہوا؟ ہاں سرمد شہید۔ تو ایک ان کے مرشد تھے، مرشد کا نام کیا تھا؟ ہرے بھرے میاں، ہرے بھرے نام ان کا ٹائٹل تھا، مطلب وہ ان کے مرشد تھے۔ یہ واقعہ کہاں کا؟ دلی کا۔ بادشاہ کون؟ اورنگزیب۔ اب اورنگزیب جو ہے اس کے بعد شریعت کا واقعات تھے، یہ فتح بھائی عالمگیری وہی اورنگزیب ہے، فتویٰ اس کا چلتا تھا، اور اس نے اس کو دیکھا کہ یہ تو آدمی ہے ملزوم، یہ لباس کے بغیر چلتا رہتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے گزرا تو بادشاہ نے اپنا لباس دسالا اس کو، یہ درویش کو پہنا اس کو، اچھا ایسا نہیں پھرا کر دو بس۔ کچھ دن کے بعد کیا پھر ہوئی اس کا وہی حالت لباس کے بغیر، پھر وہی پھر اس کا آپ کے اس میں اڑا کے رکھ دینا۔ ود دا ریزلٹ کہ اس نے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے دشالوں کو؟ کہتے ہیں لوگ اسے جواب دیا کہ میں تیرے قتل چھپاؤں یا میں اپنے آپ کو چھپاؤں؟ لوگوں کا واللہ عالم پتہ کیا کہتے ہیں اورنگزیب کے بارے میں، کہا کہ نہیں کہا۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں بتاتے ہیں، اچھا کہانیاں چلتی آ رہی۔ بہرحال اورنگزیب کے دل میں ذرا تھوڑا سا سمجھے تھی، اس نے دیکھا پھر وہی مطلب شریعت، انہوں نے شریعت کا فتویٰ جاری کر دیا کہ کوئی شخص جو ہے بڑے بازار میں، انسانوں کی دنیا میں، عورتوں مردوں کی دنیا میں لباس سے محروم رہنے والا یا شر بدل کر دیا جائے گا یا اس کو طے کر دیا جائے گا۔ وہ پھر وہی مست اس نے کوئی بہانا بتایا، کہتے کلمہ سنا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، کہتے کلمہ پورا سنا، کہتے برا ہی ہے لا الہ الا اللہ، کہتے اس کے آگے آئے کچھ نہیں، چوہاں کے شریف، انہوں نے کہا تلوار اٹھا، کہتے ہیں اس نے خون سے نکلا آواز محمد رسول اللہ،
یہ لوگ کہتے ہیں. اچھا یہ کہنے والے کہتے ہیں. بات تو بھی آگے چل رہی ہے, کوئی ختم کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ اس نے فریادی کی میں بات بتا رہا تھا کہ آپ کے خلاف کسی کو فریادی نے کر دینا. اس کا آدمی نے کیا کام کیا سرمد صاحب نے, جب اس کا سر کٹ گیا زمین پر گر گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے سر کو اٹھا لیا اپنے سر کو, اور وہ دلی کی جو مسجد ہے جامع مسجد اس کے اوپر چڑھنے لگ گیا اور آواز لگائی فریاد. آج منظر دیکھا آپ نے کہ ایک سر کٹا جو ناش ہے بدلے لاش ہے وہ چل رہی ہے, سر اس کے ہاتھ میں آواز لگائی جا رہی ہے فریاد ہے فریاد ہے, فیصلہ انصاف فیصلہ انصاف. وہ بھیڑ سے آ گیا اس کو پکڑ لیا جہاں بھی تھا. کہتا ہے یہ جو تو مانگ رہا ہے یہ ایک قاتل کی تباہی نہیں ہے, یہ پورے دور کی تباہی ہو جائے گی. اور جو چیز تو مانگ رہا ہے یہ تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہوا اس کام کے لیے. تو جہاں انصاف مانگ رہا ہے وہ انصاف میں جہاں آ جائے تو یہی قیامت آ جائے گی. اس لیے تسلیم کر. تو اس سے پہلے تیرے بڑے بڑے ہیڈ ماسٹر نے تسلیم کیا ہے واقعہ. اچھا لہٰذا آپ نے سر کو زمین پر رکھ کر چپکے سے بدلے میں غائب ہو جا. یہ ہوتا ہی رہتا ہے, جو ہوا ادھر سے ہوا, ادھر سے نہیں ہوا. کدھر سے ہوا؟ وہ اصلی سبب سے ادھر سے آ رہا ہے, حکم سرکاری ہے, یہ قبول کر. اور پھر کہتے اسے قبول کر لیا, ورنہ یہ واقعہ ہو رہا تھا. فریادی مقصد یہ ہے کہ فریادی آپ کے خلاف نہ کھڑا ہو دینا. کسی شخص کو کہتے میں نے تم سے سزا دی, اسے گناہ بڑھا دیا میرے سامنے, گناہ بڑھا کیا کہ تو چوکیدار بھی نہ بن ٹھیکیدار کا پتر. بات نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو اپنی اتنی حق ادا کر کہ اپنی جان بچا, نجات پا, انسان کو افینڈ نہ کر, چاہے وہ غلطی سے افینڈ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اپنی جہالت سے افینڈ ہو رہا ہے. کیا ہم انگریزی بولتے ہیں وہ برا ہو جاتا ہے, ہم تو اردو بولتے ہیں وہ بولتے رہتے ہو جاتا ہے. کہتے پھر میں یہ لفظ تقیہ کلام ہے میرا کہ ہم کہتے ہیں شٹ اپ سے بات شروع کرتے ہیں. اس شٹ اپ کو مطلب سمجھتا نہیں, شٹ اپ کا مطلب مہربانی کر کے آپ کا موٹر جب اس طرح کا پیار کا لفظ ہوتا ہے, کہتے اس کے لیے سمجھتے نہیں. اگر وہ غلطی سے افینڈ ہو جائے تب بھی تیرے خلاف فریاد ہے. تو سکون پانے کا شرط یہ ہے, بہترین ہے کہ آپ کے خلاف فریادیوں کے خانے میں کوئی بندہ کھڑا نہ ہو, ورنہ یہاں سے سکون ملتا ہے کھڑکی سے پہلے کلیئر وہاں سے لیں گے وہ جو فرشتے ہیں کہ آپ کو سکون کے لیے آئے. آدمی نے چار آ گیا, کہتے وہ پتہ کرو وہاں کوئی ہے اس کے خلاف, تو دو بریادی کھڑے ہیں اس کے خلاف. وہ کہتے اچھا تمہارا کیس فیصلہ ہوگا, جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ آپ کے خلاف کسی کو شکایت کوئی شکایت کرے تو اس کو 2 روپے دے دینا, کہتا ہے مہربانی, اور 2 سلام کر دینا. کیا کرتا اللہ تعالیٰ کے دیکھو کتنا نسخہ بتا دیا آپ کو کہ ویزا خاطب ہم الجاہلون قالوا السلام. جب جاہل سے بات کرنی پڑ جائے, جاہل تو ہوتا ہی جاہل ہے, وہ تمہاری مانتا نہیں ہے. جاہل سے بات کرنا پڑ جائے تو دیکھو کہ میرے سلام مہربانی بھائی جاہل سلام علیکم. ورنہ کسی کو ایک بیوقوف ہے تو وہ تو دنائی چھوڑے گا, بیوقوفی کرے گا. پھر تو لہٰذا دیکھو کہ آپ مجھے اچھے لگے, دنا لگ رہے میرے خیال ہے. تو یہ راستہ لو. اگر تم کہتے ہو کہ سچ بولنا ہے, اس کو جھوٹے کو جھوٹا کہہ رہے ہو, یہ اس وقت کہو جب تم اعلان کرو کہ تم جھوٹ نہیں بولتے. گناہگار کو سزا دینی ہے ضرور دو, لیکن پہلے اعلان کرو کہ تم نے گناہ کبھی کو نہیں کیا یا قابل گرفت گناہ نہیں کیا. تو ایک گناہگار دوسرے گناہگار کو کیا سزا دے, پتہ نہیں اس کے معاف ہو جائیں ہمارے نواز کو, یہ لڑ کام ہے. اس لیے اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہے. کسی گناہگار کو بھی سزا نہ دو, کسی کو کچھ برا بلانے کو. انسان کسی کا دل نہ ستاؤ, دل کو وہ ستانا ہوتا ہے. ہم عام طور پر مطلب دبوچے رکھتے ہیں حالات کو, ماحول کو. تو استاد مطلب شاگرد کو تعلیم دیتے محبت کے بغیر تعلیم دے رہے ہیں, وہ بچے نے سمجھ آ رہی کہ وہ آ کے اس کو مطلب گرا دیا, کھا گردے توڑ دی. تو مدعا یہ ہے کہ یہ بھی کوئی تعلیم نہیں ہے. تو انسان جو ہے لوگوں کو افینڈ نہ کرو, کوئی دل زخمی نہ ہو آپ کے ہاتھ سے, آپ کی زبان کی تلوار سے, آپ کے خیال سے, آپ کے عمل سے. سکون آپ کا حصہ ہے. کیا ہے؟ سکون مل جائے گا. کہتے میں نے اسے کہا تو کچھ نہیں تھا, وہ جو اس کی اتنی بڑی غلطی تھی اس نے مجھ سے ایسی بات ہے مطلب ذرا ہم غلط بولے تھے, عادت ہو جاتی ہے نا. دیکھو بات میں یہ ٹھیک ہے تم سچ کہہ رہے ہو, اپنے غصے کا جواب بنا رہے. غصے کا جواب بناؤ یا نہ بناؤ, فریادی پہنچ گئے دربار میں. آپ بھائی بات سمجھ, تو فریادی دربار میں پہنچ گیا, سکون کا ڈپارٹمنٹ بند ہو گیا آپ پر. تو سکون ان لوگوں کے نصیب میں ہے جنہوں نے دشمنوں کے پاس بھی جا کے مطلب معذرت کر لی کہ یا تیرے بھلا ہو جائے, مطلب ہمیں راستہ دو.
کیونکہ ہم آگے چلتے ہیں، اگلے مسافر ہے. جن لوگوں کو بڑی منزلوں کی طرف جانا ہوتا ہے وہ چھوٹے جھگڑے کرتے نہیں کہ بڑی منزل ہے سکون کی منزل. تو بڑی منزل کی جانے والا جو ہے نا چھوٹے موٹے علاقے میں افینڈ نہیں کرتا، نہ افینڈ ہوتا ہے. سلامت رہو سلامت رہو، جاہل ہو سلامت رہو، بے وقوف ہو اللہ بھلا کرے تمہارا، نلائق انسان ہو تمہارا بھی خدا بھلا کرے. پیسے سے خوش ہوتا ہے اس کو پیسے دے دو، بات سے خوش ہوتا ہے بات دے دو، جو تمہارے جھکنے سے خوش ہوتا ہے وہاں جھک جاؤ. سلام سے خوش ہوتا ہے سلام کرو. مقصد یہ کہ جیسے خوش ہوتا ہے اس کو خوش کرو. آپ کو خوش کرنے والا بڑا ہی دنا ہوتا ہے. تو دنا کہاں ہے وہ جو ہم کو خوش کرے، نیا کو خوش کرے. تو وہ آدمی جو ہے کسی بے وقوف پر غصہ نہ کرے، یہ بڑی دنائی کی بات ہے. بے وقوف پر غصہ کیا تم نے کیا کیا؟ اندر آتے بے وقوف پر ہے سمجھتا ہی تو میرا مرتبہ کیا، تو یہ مرتبہ نہ سمجھا بے وقوف کو. آپ اپنا مرتبہ سمجھو، تم بے وقوف کا مقام سمجھو. یہ کائنات بنی ان کو لوگوں کے لیے کہ بڑے بڑے دناؤں نے ان کی خدمت کی ہے، پیغمبروں نے گناہ گاروں کو دعا کی ہے. تو ان لوگوں کا مقام دیکھو کہ یہ کیا ہے مقام. اس لیے آپ ذرا سکون کی منزل بڑی آسان ہے. آپ لوگ یہ وعدہ کرو گے پھر آئندہ مسئلے میں لگاؤں گا کہ تم کسی کے دل کو ہرٹ نہیں کرو گے، افینڈ نہیں کرو گے، اپنے خلاف کوئی فریادی نہیں ہونے دو گے. کیا فریادی ہو ہمیں معاف کر دو، جس نے جو فریاد کی معاف کر دو. یہ مانا کہ آپ سے غلطی ہو گئی، تو غلطی یہ نہیں کہ آپ کرو، غلطی وہ جو وہ سمجھے. غلطی کی میں تعریف کر دی نہیں، کیا تعریف کی ہے؟ غلطی وہ نہیں کہ جو تم کرو. تو ہم کہتے ہیں معافی مانگو، آپ نے کس بات کی معافی مانگو؟ معافی اس کو مانگنی چاہیے. یہی تو غلطی ہے تمہاری. غلطی کیا ہے؟ غلطی وہ جو دوسرا سمجھ رہا ہے، غلطی وہ نہیں تم سمجھ رہے ہو. یا ہم تو بات ہے نا، مطلب جو ڈاکٹر آتے ہیں نا لوگ کہ مجھے کہتے ہیں دیکھو میری اس غلطی ہے، ہم کہتے تم معافی مانگو. میں کس بات؟ اس سے پوچھو. یہی جو بات ہے کہ تم اس سے پوچھو، اس کو غلط ثابت کر دے کہ غلطی تیری ہے. تمہاری کیا غلطی ہے؟ اس کو غلط ثابت کر دے کہ غلطی ہی تمہاری. مطلب انسان بنو گے تو پھر انسان بنو گے، نہیں بنو گے. تقریر سننے سے قرآن سننے سے مسلمان نہیں ہوتا انسان. قرآن سے بڑی کیا کلام ہے. پیغمبر کو دیکھنے سے مسلمان نہیں ہوئے لوگ، پیغمبر کے ساتھ لڑتے رہے، حضور کے ساتھ لڑتے رہے. مطلب ہے کہ ایمان تو پھر نصیب والے کی بات ہے، ماننے والے کی بات ہے، ورنہ خالی سننے سے تو کوئی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی تب بھی مسلمان نہیں ہوگی. سیرت پر کتابیں لکھی ہے لوگوں نے جو غیر مسلم تھے. نعتیں لکھی ہے ہندوؤں نے، آپ کو پتا ہے ہندو نعت لکھتے تھے، اب بھی لکھتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہوئے. یہاں ایک جج سے جسٹس زندہ ہے، شاید کارنیگی وغیرہ، اسلام پسند ہو تو کیا زندہ ہے، زندہ ہے. ہاں اللہ اس کو اسلام دے دے، ایمان دے دے. انہوں نے بے شمار لوگوں نے لکھا، عربی پڑھائی، قرآن شریف پڑھایا، حضور پاک کی تعریف کی. وہ کارلائل نے لکھ لیا کہ دنیا کے عظیم انسانوں میں سب سے بڑا عظیم اللہ تعالیٰ کے پرافٹ، ہیرو ایز اے پرافٹ. میں سب کچھ کہا لیکن مسلمان نہیں ہوئے. یہ گرو نانک جی مہاراج سب کچھ کہا، حضور پاک کے مطلب چولہے کو لباس اوپر قرآن لکھا ہوا اپنے لباس کے اوپر سارا کچھ، اور حج بھی کر رہا ہے، حج کے طرز میں کر رہا ہے، لیکن وہ کھل کے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں. تو کہیں نہ کہیں کوئی راز پردہ ہے نا، گڑبڑ ہے. اس گڑبڑ سے بچو. مقصد یہ ہے کہ کھل کے آپ اسلام قبول کرنے والی بات کرو. آپ یہ وعدہ کرو کہ آپ کسی کی انسان کو افینڈ نہیں کرو گے، چوچا ہو جائے. وہ کیا ہوتا ہے؟ چڑیا کا بچہ، بلی کا، کبوتر کا نہیں، اس کا مرغی کا، اسے بھی افینڈ نہیں کرنا. تو بات کرتے سکون ہے، قرار ہی قرار. اور اگر تم استحقاق کی جنگ شروع کر دو، یہ میرا حق تھا، یہ تمہارا حق نہیں تھا، یہ تمہارا حق تھا، یہ میرا حق نہیں تھا. مقصد یہ کہ آپ جو فرعون بنو گے تو موسیٰ علیہ السلام کی اکبر کی طرف سے ملے گی، وہ تو کبھی نہیں ملے گی. تو ہر آدمی آپ جو 2.5 کی دنیا میں فرعون بنا بیٹھا ہے، اور جہاں ذرا مجھے اختیار آتا ہے ہم پوری فرعون کی طرف جتاتے ہیں. یہ تم نے ایسا بات کی کہ مجھ سے یہاں دیکھو تم نے سارا غلط کر دیا. جہاں ہم نے کیا کہا تھا تم نے کیا کیا، وہاں پر جہاں اختیار آتا ہے وہیں رہتے اپنی دنیا کے اندر. اور کہتا ہے جمہوریت ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. آپ نوکر کے ساتھ انسان سخت بات کرتا ہے. نوکر ہی فریادی ہو سکتا ہے، یاد رکھنا. اگر نوکر تمہارا ہے نا، اللہ کا تو بندہ ہے، اگر فریادی ہو گیا نوکر تو تمہارا قرار ختم ہو گیا ہے. نوکر ہی بھائی یہ بات یاد ہے، نوکر کے دل سے فریاد نکل گئی تمہارا بیڑا ستیہ ناش ہو گیا. مت فریادیں نکلنے دو، یہی ہے تمہاری. لوگوں کے دلوں کو جھانکتے رہا کرو. وہ قرار پکڑ اس کو دے، اس کو ملا، یہ تو بے قرار ہوا پڑا ہے.
کہ تمہیں خیال آنا چاہیے تو میرے خلاف فریاد کرتے اللہ کے خلاف فریاد کرنے لگے اور بابا باپ کرو. تو یہ اچھا ہوتا ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے ایسے کوئی ایسی بات کی تو وہ جس سے بات کی وہ چپ کر کے خاموش, آگے سے جواب نہیں دی, مائنڈ کر کے چپ کر کے. وہ جس نے مجھ سے سخت بات کی تھی نا وہ کہتے بابا جی معاف کر دو. کہتے تم بہت چلاک ہو, فٹافٹ ہی معافی مانگ لی. میں نے بڑا گھر کا کہنا تھا. وہ جو خاموشی تھی ضبط اس کا تھا نا تو وہ فریاد ہے. بعض اوقات زبان سے فریاد ہوتی ہے, بعض اوقات ضبط سے فریاد. اگر آپ کے خلاف جو سائل ہے وہ بولنا ہی بند کر دے, فریاد کرنا چھوڑ دے, تو یہ انتہا کی ہوئی ہے فریاد ہے. فریاد کا مطلب کیا؟ فریادی اگر فریاد کرنا چھوڑ دے, خاموش ہو جائے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی فریاد ہے. بولنے والے سے زیادہ خاموش رہنے والے کی فریاد. تو اپنے خلاف خاموش فریادیں سے بھی بچو. کیا کرو؟ خاموش فریادوں سے بھی بچو. اپنے خلاف اپنے آپ کو ان پلیزنٹ بناؤ. اصل میں میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیا کہا؟ اچھی طرح آ رہی ہے, آ رہی ہے اچھی طرح سے. ان پلیزنٹ نہ بناؤ. اور دوسرا آدمی جب بیچارہ ہے کمزور, اس میں خامی ہو جاتی ہے, خامی ہوتی ہے تو اس کو فنڈ ہو جاتا ہے یہ بندہ خامی جو ہوگی, یہ مجھے اریٹیشن ہوتی ہے. کیا تو خام نہیں ہے؟ کیا تیرے اندر خامی کو نہیں ہے؟ کیا خامی والے انسان سے محبت نہیں کی جا سکتی؟ کیا اس کے ساتھ خوشگوار بات نہیں کی جا سکتی؟ کیا سمجھانے کے آسان طریقے نہیں ہیں؟ کیا اس کو اپنا قریبی نہیں کہا جا سکتا؟ مقصد یہ ہے کہ افینڈ کیوں کرتے ہو؟ یہ بات ہے آپ لوگوں کو, خود ہی شیشے توڑتے ہو اور خود ہی روتے ہو کہ برتن ٹوٹ گئے. اس لیے آپ لوگ اس بات کا خیال کرو. 4 آدمی آپ 5 آدمی بیٹھے ہو کہ آپ دلوں کو جوڑنے کا خیال کرو. یہ بات سمجھائی؟ اگر ایسا کر لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مطلب برقرار آ جائے گا. آج کے بعد میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سکون حاصل کرو اور سارے سماج کا جائزہ لو. ادر پیپل اگینسٹ یو, ان سے بچو. نوکر ہو یا مینیل ہو یا کوئی ہو.